علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن کرنا تھا اور اس میں آج انشاءاللہ 17واں سپارہ شروع کریں گے، اور رب کے تعارف کے حوالے سے جو آج 2 آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ انبیاء نے اپنے رب کو رب کہہ کر پکارا۔ تو کل ہم نے آدم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، آج دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ان بڑوں اور مالداروں کی پیروی کی ہے جنہیں ان کے مال و اولاد نے نقصان ہی پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے رب پکارا اور اپنی قوم کی ایک طرح سے اللہ کے حضور شکایت کر رہے ہیں، ان کے خلاف فریاد کر رہے ہیں۔ ایک اور دعا میں انہوں نے فرمایا ربی انا قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، یعنی مجھے جھٹلایا ہے، مجھے نبی نہیں مانتے، بس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو نجات دے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو ہی پکارا، ان سے ہی دعا کی، اور رب کا تعارف قرآن میں بے شمار جگہ پر آ رہا ہے، آپ انشاءاللہ غور و خوض کیجئے گا۔ آج جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ ہے الخالق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، وہ الخالق ہے، یعنی کوئی ایسا ماڈل نہیں ہوتا کہ جیسے انسان بناتا ہے نا چیزیں، تو انسان کی کوئی بھی چیز نمونے کے بغیر نہیں ہوتی، اور وہ نمونہ اس کو کہاں سے ملتا ہے؟ فطرت سے ہی ملتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہیں، بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، اور 3 نام آپ دیکھیں گے، الخالق، الباری اور المصور، آگے پیچھے آتے ہیں جب آپ اسماء الحسنہ یاد کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو الخالق جو ہے وہ تخلیق کے تینوں مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور یعنی کہ اس کی تخلیق، اس کو بنا دینا، اس کو شیپ کر دینا، جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو آپ یاد کر لیں، اور قرآن میں بھی ہم بار بار انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، تخلیق کیا اس کو۔ پھر دوسرا اسم مبارک ہے الباری۔ الباری کا مطلب ہے وجود میں لانا، روح پھونک دینا۔ وہ جس نے جس مخلوق کا پیدا کرنا مقدر کیا، اسے وجود بخشا اور اس کے وجود کا اظہار کیا، یعنی اس کو دکھایا پھر کر کے۔ اور کسی چیز کو بنانے سے پہلے اس کا اندازہ لگانا یا اس کا خاکہ بنانا اور اس کو وجود میں لانا، روح پھونکنا باری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے المصور، مکمل وجود میں لانا، یعنی تصویر دے دینا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ایک پتلا بنایا ہے، خاکہ تیار ہو گیا اس کا، وہ پورا ایک چیز، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی گئی، اور تیسرا کیا ہے کہ اس کو مکمل وجود میں لانا، اس کو تصویر دے دینا۔ وہ جس نے مخلوق کو اپنی پسندیدہ صورت میں پیدا کیا، جیسا کہ اس کی حکمت، علم اور رحمت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ ہر مخلوق پہ توجہ کر کے غور و خوض کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس طرح سے ہر مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس میں روح یعنی جان ڈالی، اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ساخت اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جن کاموں کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے نا، وہ بآسانی کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے جو اٹھان ہے وہ جانوروں سے مختلف ہے، اور کہ ہم سیدھے کھڑے ہو کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح تصویر کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص شکل اور تصویر دی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جتنا زیادہ انسان اس پہ عقل اور غور و فکر کے ساتھ تدبر کرتا ہے، نئے نئے راز اس پر افشاں ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ کی حقانیت، اس کے رب ہونے کا یقین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب کا تعارف دیا تھا، تو اس میں بھی یہی فرمایا تھا نا کہ وہ تو وہ ذات ہے جس نے ہر مخلوق کو تخلیق کیا، پھر اس کو ہدایت دی کہ اس نے کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالق ہونے کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ جس مخلوق سے جو کام لینا تھا اس کے مطابق اس کو سب کچھ عطا بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہی رب ہے، اگلا اسم ہے، وہ اپنی مخلوق کو اپنی نعمتوں سے پالتا ہے
اور انہیں دھیرے دھیرے بڑھاتا ہے۔ وہ اپنے اولیاء کی تربیت کرتا ہے جو ان کے دلوں کی اصلاح کے مناسب ہو۔ وہ خالق، مالک اور سید ہے۔ تو ہمارا رب سے تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، دھیرے دھیرے ہمیں پروان چڑھاتا ہے۔ اور خاص طور پر اولیاء کے لیے آیا کہ اپنے دوستوں کی تربیت کرتا ہے جو ان کے دلوں کی اصلاح کے مناسب ہو۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں؟ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک حال پر قائم ہو جائیں، غلطی کرتے ہیں پھر سیکھتے ہیں، پھر سبق پکڑتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ہمارے لیے ہمارا رب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب کوئی مصیبت آ پڑے یا آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس وقت دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کی کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دلوں کی اصلاح کے مناسب ان کی پھر تربیت کرتے ہیں، اور اللہ ہی یہ کرنے والا ہے۔ قرآن کے نقلی اور عقلی دلائل ہم پڑھ رہے تھے، اور عقلی دلائل کا آج آخری پوائنٹ ہے کہ قرآن مجید میں پیش کردہ تاریخی واقعات کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے تو وہ اس کے عین مطابق پائے گئے ہیں، یعنی جیسے بتائے گئے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے قرآن میں مختلف واقعات آپ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح قرآن میں جن پیشین گوئیوں کا تذکرہ ہے وہ بھی حقیقت کے مطابق ہیں۔ احکام اور شریعتوں کو دیکھا گیا تو ان سے بھی مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے ہیں، یعنی امن، عزت، کرامت اور علم و عرفان کا ظہور ہوا۔ خلفائے راشدین کا زرین دور اس کا شاہد ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ انہوں نے بتائے ہیں کہ قرآن میں جو قصے واقعات بیان کیے گئے ہیں نا، اس کو کوئی بھی انسان تعصب سے پاک ہو کر اگر پوری ریسرچ کرے گا تو وہ یہ دیکھ لے گا کہ وہ عین بالکل ویسے ہی ہیں جیسے حقیقت میں واقعہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو پیشین گوئیاں قرآن نے کیں سورہ الفتح میں جیسے آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی ویسی ہی بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ اور تیسری چیز جو معنوی اعتبار سے ہے، یعنی احکامات کو اگر آپ زندگی میں نافذ کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں کہ دنیا میں ہی یہ چیزیں پالو گے تو وہی ہوتا ہے۔ یعنی خلفائے راشدین کا دور جو ہے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے ان کو کر کے دکھایا۔ ایک جو یا مدنی دور کو ہی دیکھ لیں تو یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اس کے مطابق یہ ریاست قائم کر کے دکھائی، تو اس ریاست میں امن، عزت، کرامت اور علم و عرفان تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں، اس پر عمل کرتے جاتے ہیں، یہاں پر تو اجتماعی طور پر ذکر کیا گیا نا کہ قومیں پھر اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ ہر انسان انفرادی طور پر اس کتاب کی صداقت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ وہ حکم جس کا کرنے کا اس کو دنیا میں حکم دیا گیا ہے، اس کا اخروی فائدہ تو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دل ایمان پر جم جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نا۔ پھر آپ کا جب شرح صدر ہوتا ہے تو آپ کا ایمان پر دل مضبوط ہوتا ہے، پھر آپ عمل کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اور ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور وحی ہے، اور اس نے اسے اپنی مخلوق میں سے افضل ترین خاتم النبیین پر نازل کیا ہے۔ تو یہی اس کے دلائل ہیں۔ الحمدللہ اب انشاءاللہ پارہ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ طٰہٰ تک کیا تھا۔ سورہ الانبیاء سے اگلا پارہ شروع ہوتا ہے، تلاوت سن لیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے۔ ان کے دل تو اور باتوں میں منہمک ہیں، اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان نہیں؟ پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔
بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات پراگندہ خواب ہیں، یعنی بکھرے ہوئے خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، یعنی یہ اسے خود ہی گھڑ کے لے آیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے جیسا کہ پہلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طرح کے اعتراضات وہ کرتے تھے۔ حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور جس چیز کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے تو انہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے۔ پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ ہم نے کہا بھاگو نہیں بلکہ اپنے مکانوں اور عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے، شاید تم سے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم ہی خطا کار تھے۔ وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بجھ کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اگر ہمارا مقصود یعنی مقصد کھیل ہی ہوتا تو اگر ہم چاہتے تو اپنے ہاں ہی ایسا کر سکتے تھے، بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی دنیا کا سارا نظام ایک کھیل تماشا نہیں ہے جیسے کہ کچھ مذاہب میں یہ عقیدہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرنا چاہتے یعنی کوئی تماشا ہی دیکھنا ہوتا تو آسمانوں پر ہی کر لیا جاتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق یعنی فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں، وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے۔ کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، یعنی ایک کے علاوہ دوسرے الہ ہوتے تو یقیناً زمین کا نظام ہی بگڑ جاتا۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی، یعنی وہ ضرور پوچھے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اس پر اپنی کوئی دلیل تو لاؤ۔ یہ ذکر یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر توریت و انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، مگر ان میں سے اکثر حق بات کو نہیں جانتے، لہٰذا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو پیغام ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام آتا رہا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں، وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان بندوں کے سامنے کے ظاہری حوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی الہ ہوں اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گڈمڈ تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی، پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاقی پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر۔ اور یہاں پر آپ کو ایک سائنٹیفک جو ریزن ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یعنی یہ کہ اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے سائنس کی روح سے، اور سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، نیز اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم کر لیں۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ غور و فکر کے لیے ایک پوائنٹ ہے، اب آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ پہاڑ جتنا زمین سے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی نیچے زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ حقیقت میں میخوں کا کام دے رہا ہے۔ اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور آسمان بھی ایک کھلی نشانی ہے، آج تو سائنس ہی آپ کو بتاتی ہے، لیکن ایک عام انسان بھی اگر غور و فکر کرے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہمیں ہر طرح کی باہر کی بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے اور اس کو ہمارے لیے ایک چھت کے طور پر سایہ فگن کیا ہے۔ وہی تو ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی تو نہیں رکھی۔ اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو قرآن میں جو 3 طرح کے عقائد ہمارے مضبوط کیے گئے ہیں، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان، اور ایک یہ کہ موت تمہیں ضرور آئے گی اور اس کے بعد تم وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا، لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ نیز وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، بلکہ وہ عذاب یکدم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے اوثان خطا کر دے گا، پھر نہ تو یہ اسے دفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا عذاب اڑانے والے اسی چیز میں خود گھر گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 42۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جو رات و دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلہ میں ان کو بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہماری تائید حاصل ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو طویل مدت تک سامان زید سے فائدہ پہنچایا، یعنی زندگی میں سامان دیا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ آپ ان سے کہیے کہ میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہ بہرے ہوں تو وہ پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر انہیں تیرے پروردگار کی عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو فوراً بول اٹھیں افسوس، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ تو آج کل آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات رائی برابر ہی کوئی عمل ہم کر پا رہے ہیں تو اس پہ پریشان نہ ہوں، چاہے وہ کسی کو نظر نہ آئے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سارے نوافل کی نیت کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا پڑا جا رہا ہوتا ہے، تو ایک سجدہ بھی مل جانا تو اس کو غنیمت جانے، اس سجدے میں ہم گڑ گڑا کے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ لیں، ماتھا رگڑ لیں کہ یا اللہ تو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، تو ہماری مغفرت ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں رمضان میں اور کیا چاہیے۔ بالکل اسی طرح بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اور وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتا۔ وہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہاں کل بھی کام کری تھی، آج بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کس حالت سے گزارے جا رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سامنے آ جائے گی وہاں پر، اور اس کی آپ کے نیک عمل کی قدردانی کی جائے گی، حساب کرنے کو اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو کتاب یعنی توریت دی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ روز قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی بخشی تھی، یعنی ان کو رشد عطا فرمایا تھا، اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے۔ جب اس نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو، یعنی کیسے بت ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کیے رہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے، یعنی ان کے پاس ریزن کیا تھی کہ والدین کو دیکھا ایسے کرتے تو ہم بھی کرنا شروع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا دل لگی نہیں، بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور 2 ہاتھ کروں گا،
چنانچہ بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا بات کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، بلکہ ان پر بڑے نے ہی یہ کچھ کیا ہوگا، لہٰذا انہی ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے فکر میں پڑے، غور کرنے کی کوشش کی، پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سرنگوں ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اب جادوگروں کا بھی قصہ ہم نے پڑھا، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے بھی ایمان کو پیش کیا گیا، اور ایک لمحہ آیا کہ حق و باطل ان کے سامنے واضح ہوا، لیکن وہ دوبارہ پلٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آ رہا ہے نا نُکِسُوا علی رؤوسہم، یہ اس لیے نہیں تھا کہ ایمان لانے کی طرف ہوئے، بلکہ اپنی عقلوں پر ماتم کیا کہ اور خود کو ظالم کہنے لگے، تو پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تمہیں معلوم تو ہے یہ بت بولتے ہی نہیں۔ دوسری طرف ہم جادوگروں کا کردار دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ ایک معجزہ وقوع پذیر ہوا ہے تو فوراً ہی سجدے میں گر پڑے، یعنی اس لمحے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور وہ ایمان قبول کر گئے۔ اور اب یہاں پر بھی ان کے سامنے حقیقت سامنے واضح ہوئی ہے کہ یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے ہم مانگتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نقصان کو دور کریں گے یا ہمیں کوئی نفع پہنچائیں گے، لیکن یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اگر غور و خوض کرتے تو ایمان قبول کر لیتے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہ ہوئی۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو۔ ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچائیں، مگر ہم نے انہیں ہی امتحان میں ڈال دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، بچوں کے لیے بھی اگر آپ چاہیں تو اردو میں یا عربک میں اگر آپ ان کو سنائیں گے تو بہت سے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اور عقائد پر مضبوطی ملتی ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا تھا۔ پھر ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی انہی میں رحمت میں داخل کیا، جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی، اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھیں، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کریں، اور یہ تسخیر کرنے والے ہم ہی تھے۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی حکمت زیادہ بہتر طور پر سمجھائی گئی اور انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ حکمت کی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ کو لگے کہ وہ زیادہ مناسب بات کریں تو ان کی مان لینی چاہیے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھلا دی تھی تاکہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ تو یہاں پر دونوں انبیاء کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان کو عطا کی تھیں تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟
ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ شیطانوں کو بھی اس کے تابع بنا دیا تھا، جو اس کے لیے سمندر میں موتی جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے محافظ تھے۔ اور یہی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا، اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی نعمت دی تھی، اور یہ سب بڑے صابر تھے۔ تو صبر کی خوبی کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور رمضان میں تو واقعی اس آزمائش سے ہر انسان ہی گزرتا ہے کہ جو روزے زیادہ ہو رہے ہیں، توانائیاں بھی کم ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہ عبادت پہ بھی زیادہ مائل ہو رہا ہوتا ہے، عادت بھی بنتی جا رہی ہوتی ہے نا، یعنی راتوں کو قیام کی الحمدللہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو آپ صبر کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے مدد بھی آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ، ایک اسٹیمنا تھوڑا تھوڑا بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہی دن جو ہمیں بہت زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں وہ اب تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ یہ صالح بندے تھے۔ اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ جب وہ غصہ سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے، انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ تو یہ والی آیت بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی بار بار ورد کیا کریں جب آپ پریشانی کی حالت میں ہوں، یا کوئی بھی مصیبت ایسی آ پڑے کہ دل گھٹ رہا ہو، یعنی اندھیروں میں ہوں آپ جیسے، ٹھیک ہے، اجالے ہونے کے باوجود بھی انسان بعض اوقات ڈپریشن کے ایسے اندھیروں میں جا رہا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ کہ آپ کسی کو کہہ بھی نہ سکیں، بعض اوقات کچھ ایسی مسائل اور مصیبتیں انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ وہ اس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ کو پکاریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور امت میں سے کتنے ہی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کو مجرب پایا ہے۔ تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور بہترین وارث تو ہی ہے، اور یہ دعا بھی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ان کی دعا بھی ہم نے قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے۔ اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اپنی روح سے اس کے اندر پھونکا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ انبیاء کی جماعت ہی تمہاری امت ہے، جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ہر ایک کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی جو بھی لوگوں نے کیا اور جتنی بھی راہوں میں بٹ گئے، تو ظاہر ہے کہ جواب تو اللہ کے ہاں ہی جا کے ہونا، اور اختلافات کا فیصلہ بھی وہاں پر ہو جائے گا۔ پھر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہوں، جتنے بھی لوگ آپ کو اپنی راستے سے ہلانے کی کوشش کریں، بعض اوقات باہر کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے ہی پیارے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ نیک عمل کریں اور مومن ہیں تو کوشش، اللہ تعالیٰ کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے، اور ہر عمل آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم تو خود اپنا عمل کر کے بھول جاتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں، بلکہ انہیں آنا پڑے گا، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ یعنی قیامت نزدیک آ جائے گا، اور اس وقت کافروں کی آنکھیں یکا یک پتھرا جائیں گی، اور وہ کہیں گے افسوس، ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں ہی پڑے رہے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ تو یہ حسرت کی بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان اس زندگی میں اپنے عمل کو سنوار لے اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے رہے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ معبود واقعی الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں جاتے، ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ وہ وہاں اس طرح پھنکاریں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سنیں گے۔ تو نعوذ باللہ، یعنی یہ جو معبودان باطل ہوں گے، یہ جو ان کو پوچھتے رہے ہوں گے، ان کے ساتھ یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، تاکہ ان کے لیے اور حسرت کا باعث بنے کہ یہ وہ ہیں جن کو ہم دنیا میں پوچھتے رہے تھے، اور یہ تو آج ہمارے کسی کام نہ آئے۔
بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. اور یہ جو ابھی اوپر آیت گزری ہے نا، اس کی دنیا میں ہی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا ہے تو کیا لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ بتوں نے اپنی مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 101. بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا ترہ لپیٹ دیا جاتا ہے. جس طرح ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے. یہ ہمارے ایک ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے. تو جیسے ہم نے شروع میں اسماء الحسنہ پڑھے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر اگر غور و فکر کرے، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرے، تو وہ اس بات پر آسانی سے ایمان لے آئے کہ جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بلا شبہ اس ارشاد الہی میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑی خبر ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو وہ رحمت کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ نبوت ہی ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو ان سے کہیے کہ میں تم سب کو علی الاعلان خبردار کر دیا ہے. میں نے تم سب کو علی الاعلان خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور. اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو باواز بلند کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جنہیں تم چھپا کر کرتے ہو. اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو، یعنی یہ آزمائش ہے، اور تمہیں ایک معینہ مدت تک مزے اڑانے کا موقع دیا جاتا ہے. آخر کار پیغمبر نے کہا، اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر آخر میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انسان بیٹھا یہ انتظار نہ کرتا رہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ جو وقت اسے ملا ہے فرصت کا، صحت کا اور مال و دولت کے اعتبار سے وہ کشادگی میں ہے، آسائشوں میں ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے یا اس کی موت ہی آ جائے، اسے چاہیے کہ ایمان لانے میں اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرے. سورہ الحج انشاءاللہ اگلی سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا. تو زندگی میں آپ یہ دیکھا کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر علم کے ہم اللہ کے بارے میں فتوے دیتے رہتے ہیں، یا اس کے بہت زیادہ رحیم یا کریم یا اور بھی بہت سے ایسے عقائد ہیں نا جو لوگوں نے بگاڑ کے اپنی زندگی میں شامل کیے ہیں. اور اسی طرح سے اگر زندگی میں کوئی گناہ یا غلطی آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ شیطان مردود کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. تو اب آپ نے اس سے کیسے نکلنا ہے، کیونکہ شیطان تو جس شخص کو اپنا دوست پھر بنا لیتا ہے اس سے پھر گمراہ کر کے چھوڑتا ہے اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا. لوگوں اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو واضح کر دیں. پھر جس نطفہ کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو. پھر تم میں سے کسی کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر جب ہم نے اس پر مینہ برسایا تو وہ حرکت میں آئی اور پھول گئی اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دیں.
تو آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں ہم نے تخلیق کے لیے پڑھا، تو یہاں سے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ آیت بھی اس قرآن کی صداقت پر ایمان لانے کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ سائنس آپ کو یہ تمام مراحل بتاتی ہے، اور اسی طرح جو واضح نظر آنے والی چیز ہے اس کی مثال بھی اس آیت میں دے دی گئی کہ تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ بنجر ویران پڑی ہوئی ہوتی ہے، پانی پڑتا ہے تو اگ آتی ہے، اسی طرح تم لوگ بھی قیامت والے دن نکالے جاؤ گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ازراہ تکبر حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور کہیں گے کہ یہ تیرے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے آگے بھیجے تھے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تو حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس کو جھٹلا دے تو پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے آگ ہی ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی، یہ ہے صریح خسارہ، یعنی ہمیشہ کا، جس سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ کوئی ضرورت آ پڑتی ہے تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ بعض اوقات تو وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پلٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں، یعنی جب دنیاوی مفاد پورا نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ایمان صرف دنیاوی ضرورتوں کے لیے لا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایمان کیسا ہے۔ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے، بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، بلا شبہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اور دوسروں کی طرف رجوع کرے، تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دفع کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے، یعنی وہ خواہ کتنی ہی کوشش کرے تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح کی واضح آیات سے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ یقیناً ہدایت اسے ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے حضور سر مسجود ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاں ہے۔ یہی بات ہم سورہ الکاف میں بھی پڑھتے ہیں نا، اور یعنی عزت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی طرف نہ جائیں، ان سے نہ ڈریں، ان کے پاس ظاہری عزت تو انسان کو نظر آتی ہے لیکن اصل عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی یہ حق و باطل پر قائم دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور جو کچھ بھی ان کے بطنوں میں ہے یعنی پیٹوں میں، نیز ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے، جب بھی وہ رنج کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اب جلانے والے عذاب کا مزہ۔ جو لوگ ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ تو دنیا میں یہ دو چیزیں مومنین پر، مومن مردوں پر حرام ہیں، لیکن وہاں پر جنت میں یہ سب کچھ ان کو عطا کی جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں پاکیزہ کلمہ توحید کو قبول کرنے کی راہ دکھائی گئی، نیز انہیں ستودہ صفات اللہ تعالیٰ کی راہ کی ہدایت دی گئی۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں
اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی از راہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا۔ نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور چھریرے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ تو یہاں سے حج کے کچھ احکامات شروع ہو رہے ہیں، اور جو تو جا رہا ہو حج پر یا کوئی دوسرا آپ سے پوچھے تو اس کی پھر الگ سے پوری تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر کے جائے، تاکہ لوگ وہ فائدے مشاہدہ کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں، یعنی ان کو ذبح کر کے، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا کعبہ کا مقصد، اور جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں، لہٰذا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اور یہ وجتنبوا قول الزور جو آ رہا نا، اس کو بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بتوں کی گندگی سے تو الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کر پھینک دے۔ تو یہ دراصل مشرک کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہ سب امور قابل اجتناب ہیں، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیمی گھر یعنی بیت اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں۔ ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور حاضری کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کا شعائر بنا دیا ہے جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہٰذا ذبح کے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھلائی ہے اس کا شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں کی مدافعت کرتا ہے، یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تو مومنین کی خاص مدد کی جاتی ہے۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں اب لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجیں، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر فساد کی حد سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو دفع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زمین بالکل ہی فساد کی جگہ نہیں بن گئی۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے پہلی قوموں کا حال بتا کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، نیز ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان سب کافروں کو میں نے مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا، سو دیکھ لو میری سزا کیسی رہی۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار
اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں سوچ پر ابھارا، غور و فکر کرنے کا کہا، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے رب کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، میں نے پہلے انہیں مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، انہوں نے واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، لوگوں میں تو تمہارے لیے برے انجام سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا، تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ کی آمیزش کر دیتا، پھر اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسے کی آمیزش کو تو دور کر دیتا اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی انبیاء جب اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو اس میں باطل کی آمیزش نہیں رہتی، وہ بالکل حق اور سچ ہوتا ہے، اگرچہ کہ شیطان اس میں بہت سے وسوسے ڈالنے کی کوشش ہی کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسہ کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ ظالم حق کی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے نفاق کی، وہی ہیں وہ لوگ جو کہ شیطان کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں اور حق کی مخالفت میں پڑ جاتے ہیں، تو اپنی ہی راہ کھوٹی کرتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے۔ اور کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر یا تو یکدم قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو۔ اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ تو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، پھر اثر نو اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بدلے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اتنا ہی جتنا آپ پر ظلم کیا گیا ہو۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے، یعنی بڑائی والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ترس کھانے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلتے ہیں، لہٰذا انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ انک لعلی ھدی مستقیم۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ ہی خود انہیں کچھ علم ہے۔ ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو یہاں پر رک کر ذرا سوچیں کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے انسان اپنی زندگی کو ضائع ہی کرتا چلا جائے، صرف اس شک شبہ میں اور وسوسے میں پڑھ کے کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں رب ہے کہ نہیں،
اور جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے، جس طرح سے دنیا سجا دی گئی ہے، اس کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور اپنی زندگی ختم کر لے تو پھر کتنا کتنا بڑا خسارہ ہے جو وہ اٹھائے گا۔ تو اس دنیا میں ہی انسان اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، جو عقیدہ آپ رکھتے ہیں اس کو جانچیں پرکھیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل ہے، جو عمل آپ کرتے ہیں اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ کیا میرا یہ عمل میرے رب کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، آمین۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے، میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی قرآن سے یہ سلوک کا بتایا جا رہا ہے جو کافر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کس طرف بلاتا ہے؟ قرآن انہیں ان کی بھلائی کی طرف اور حق کی طرف بلاتا ہے۔ لوگوں، تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ اگر سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چھین کر لے جائے چیز تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ چاہنے والا بھی ناتواں یعنی کمزور ہے، اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا ہی کمزور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مثال دراصل باطل معبودان کی جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے دی جا رہی ہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کس کی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور پھر تخلیق کے حوالے سے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہیں، کوئی بھی تخلیق نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی یہ مکھی بھی چھوٹی سی نہیں ہے، یہ اگر آپ کی خوراک میں سے کچھ لے کے چلی جائے تو آپ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھی۔ ما قدر اللہ حق کا قدری۔ تو اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم نے اللہ کی قدر پہچانی؟ کیا ہم جب اللہ اکبر سنتے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور آخری آیت میں بہت ہی اہم کام کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا کارساز ہے، یعنی کام بنانے والا ہے۔ وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور جہاد کا مطلب انسان سمجھ جائے کہ جیم ہا دال، یعنی کہ اٹموسٹ کوشش کرنا۔ تو جس طرح انسان اپنی دنیا کمانے کے لیے بعض اوقات کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اٹموسٹ کوشش کرتے ہیں، نیندوں کی قربانی کرتے ہیں، کھانے کی، ہر چیز کی قربانی، بس ان کو ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کی ہوتی ہے کہ اپنے کیریئر میں فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں یا اپنے مال و دولت کو جمع کرنے میں فلاں جگہ پر پہنچ جائیں۔ یہ ٹارگٹ ذرا کر کے دکھاؤ آخرت کے معاملے میں۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کی راہ میں ایسے جہاد کرو، ایسے کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے اس وحی الہی کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر ایمان لے اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ ہی تمہارا بہترین کارساز ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ الحمدللہ 17واں سپارہ ہو گیا، 2 ہی صورتیں تھیں اس میں، الانبیاء اور الحج۔ آپ میں سے کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہو تو کر دیں۔ مجھے اس میں 2 آیتیں بہت وہ لگی تھیں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ ہو جائیں گے، ایک کافر اور ایک مومن۔
پوری دنیا میں. تو بے شک ہم جانتے ہیں کہ مومن کی پھر کیٹیگری ہے، لیکن اللہ کے نزدیک دو گروہ ہیں، ایک انکار کرنے والے اللہ کے اور ایک اقرار کرنے والے. اگلی آیت میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ہے جس کو ہوا اچک کے لے جاتی ہے. جیسے اس سے ریلیٹ کریں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جو کافر ہے وہ اڑتا پھرے گا، کبھی اس در کبھی اس در کبھی اس در، کبھی یہاں اور کبھی وہاں. اور جو مومن ہوگا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے اللہ کے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور ایک ہی جگہ جمع رہے گا. تو مجھے دونوں آیتیں بہت ریلیٹیبل لگیں الحمدللہ. الحمد للہ، جزاک اللہ خیر. کیونکہ بعض اوقات ہم ایمان لا کر بھی نا شیکی رہتے ہیں کہ میں زیادہ کام نہیں کر پا رہی. تو آپ کی بات سے مجھے بھی بڑے ایک حوصلے کی بات ملی کہ خود کو تسلی دیں نا ہم کہ ہم ہیں تو اللہ کے گروپ میں نا، اللہ کے حزب میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما لیں. ٹھیک، کوئی ایک اور پوائنٹ شیئر کر دیں پھر انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں. مریم آپ نے کچھ کہنا ہے؟ افشاں ان میوٹ کر رہی تھی. افشاں آپ کہہ دیں جو بھی پھر شیئر کرنا ہے. ہاں، اس میں جو تمام انبیاء کے قصے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سب نے توحید کی دعوت دی، اور یہ کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بار بار جیسے ہر ایک کا یہی ہم نے پڑھا کہ وہ دعائیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور جیسے اس میں ان کے عاجزی کا جیسے حال ہے نا کہ بہت زیادہ عاجز تھے اور تکبر نہیں تھا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، لیکن یہ کہ ان میں جو ایسی صفات تھیں کہ وہ جیسے بہت ہی عاجز تھے، دعا میں کثرت کرتے تھے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے اپنے میں یہ والی عادتیں ڈالنی چاہیے کہ عاجز بنیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اور نیکیوں میں سبقت لے جائیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ دعاؤں کی بھی ہمیں توفیق دے. واقعی آج جو دعا ہے آپ کے لیے وہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ترجمہ ہے، اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے اور ہمیں ظاہر اور چھپے گناہوں سے بچا اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں برکت دے اور ہماری توبہ قبول کر. بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو اس دعا کو اپنی زندگی اب آج کل بھی رمضان کی دعاؤں میں بھی شامل رکھیں. اس دعا کو چننے کا مقصد یہی تھا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مقاصد کی راہ میں نا یہی چیزیں حائل ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے یا آپس میں امت کے اختلافات. ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بلند مقاصد ہیں ان کو اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں سے ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان تمام چیزوں سے ہم نے اٹھ جانا ہے. اگر گھر میں یا کسی سے ایسی کوئی صورتحال پیش بھی آئے تو اس کو درگزر کرتے ہوئے اچھی طرح کا، جو ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، اچھا درگزر کرتے ہوئے معاف کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور اس دعا کی کثرت کریں بہت زیادہ کہ اللہ تو ہی ہے جو دلوں میں الفت ڈالتا ہے، ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرح رہنمائی کر دیں. اور پھر یہ کہ ہماری ساری جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے ازواج اور ذریات، ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں. آمین. اور ہماری توبہ قبول کر لیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.